الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز صلوات علیہ بعد اور معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ کا کچھ ذکر آج کریں گے اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ ہر آج سورۃ الفاتحہ کے تعارف پر کلام کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی فضیلت پر بات ہوگی۔ پھر تعوذ کسے کہتے ہیں؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ سب کو ہی معلوم ہے ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دو آداب جو کہ قرآن کی تلاوت کے آداب ہیں، ان پر بھی کچھ بات کریں گے۔ وقت ہوا تو قرآن کریم کی سورت کا ترجمہ ایک دفعہ آپ کے سامنے پیش کر کے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ تو اب آئیے سورۃ الفاتحہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں کچھ بک میں سے ہی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ اس کا مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے کیونکہ یہ قرآن حکیم کی افتتاحی سورت ہے۔ افتتاح کرنا، اوپننگ کرنا، تو قرآن کریم میں جب ہم تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب اوپننگ سورہ آف دا قرآن، جس سے قرآن حکیم کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس کی تلاوت ہر نماز میں کی جاتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ صلاۃ ہم جانتے ہیں اردو میں نماز کو کہا جاتا ہے، اور سورۃ الصلاۃ وہ سورت کے جو صلاۃ میں لازماً تلاوت کی جاتی ہے، نماز میں لازماً تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام سورۃ المناجات بھی ہے کیونکہ اس سورت میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ اس مبارک سورت میں عطا فرمایا۔ تو اس سورت کا نام سورۃ المناجات بھی ہے۔ دعا و مناجات اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، مناجات کا مطلب اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا۔ تو اس سورت کا نام سورۃ المناجات بھی ہے کیونکہ اس سورت میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس سورت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و شکر ادا کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے ہدایت پر استقامت کی دعا مانگتا ہے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ جب اللہ سے دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ کی ثنا بیان کی جائے، تعریف کو ثنا بھی کہتے ہیں، اللہ کی حمد کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ صورت میں بھی ہم پڑھیں گے آگے چل کر انشاءاللہ۔ بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، عبادت کرنے کا ذکر کرتا ہے، یہ بھی صورت میں ذکر آئے گا۔ اور پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر استقامت کی دعا مانگتا ہے۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ، اور اس پر قائم رہنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، اس کی توفیق بھی کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو ہدایت کی دعا بھی اس صورت میں ہمارے سامنے آئے گی۔ آگے لکھا ہے سورۃ الفاتحہ دعا ہے، اور پورا قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس دعا کا جواب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سے بندہ ہدایت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تمام متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ویسے سورہ فاتحہ قرآن ہی کا حصہ ہے۔ انداز کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہدایت کی دعا ہے، اور پورا قرآن اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے طور پر عطا فرما رہا ہے۔ تو سورہ فاتحہ دعا اور پورا قرآن حکیم گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کا جواب ہے ہم سب کے لیے۔ کتنی پیاری باتیں آ رہی نا۔ ابھی جب ترجمہ پڑھ لیں گے اور پھر ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی آپ کو دیں گے اور ترجمہ یاد بھی کر لیں گے، تو سبحان اللہ ہماری نماز میں کس قدر توجہ بڑھ جائے گی۔ نماز میں بہت سارے خیالات آ جاتے ہیں نا، توجہ نہیں رہتی، کنیکشن نہیں ہو پاتا۔ تو اچھا معاملہ یہ ہے کہ ہم نماز جب ادا کریں تو جو تلاوت کر رہے ہیں سورہ فاتحہ، تو ہر نماز کی حرکت میں سمجھ کر تلاوت کریں گے تو ہماری نماز میں توجہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ آگے لکھا ہے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے اختتام پر آمین کہنا مسنون ہے، جس کا مطلب ہے اے اللہ ایسا ہی ہو، اے اللہ قبول فرما۔ سورۃ الفاتحہ کی جب ہم تلاوت مکمل کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آہستہ سے آمین۔ یہ آمین کا لفظ یہ قرآن میں سورہ فاتحہ میں نہیں لکھا ہوا، حدیث میں آتا ہے، اور جب اس کے اختتام پر ہم آمین جو پڑھتے ہیں یہ مسنون ہے۔ مسنون عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس آمین کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ایسا ہی ہو، اے اللہ قبول فرما۔ یعنی ہم نے دعا بھی کی اور اب دعا کے قبول کر لیے جانے کے لیے اللہ سے التجا ہو رہی ہے، آمین اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ایسا ہی ہو۔ یہ کچھ بہت سادہ سی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں سورۃ الفاتحہ کے تعارف کے حوالے سے۔ اب اگلا پہلو ہے احادیث مبارکہ میں سورۃ الفاتحہ کی فضیلت۔ اس پر آئیے آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں سورۃ الفاتحہ کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی دوسری سورت نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ قرآن میں اتری۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ جامع ترمذی حدیث شریف کی کتاب ہے، اور باقی چار باتیں تو ہم جانتے ہیں نا۔ تورات کس پر نازل ہوئی؟
موسیٰ علیہ السلام پر. انجیل جی بالکل صحیح, عیسیٰ علیہ السلام پر. زبور کس کو عطا کی گئی تھی؟ ہاں, سلیمان علیہ السلام کے والد کون تھے؟ داؤد علیہ السلام, ان کو زبور عطا کی گئی تھی. اور قرآن حکیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اللہ کے پیارے پیغمبر فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی دوسری سورت نہ تورات میں, نہ انجیل میں, نہ زبور میں, اور نہ قرآن میں اتری. یہ اتنی عظیم سورت ہے جس کی عظمت اور فضیلت کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہوئی. آگے چلتے ہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تمہیں قرآن کی صورتوں میں سے ایک عظیم ترین صورت نہ سکھاؤں؟ صحابی رضی اللہ عنہ ان سے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیارے ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام, جو حضور علیہ السلام پر ایمان لائے, آپ کا انہوں نے ساتھ دیا اور اسی حالت پر وہ دنیا سے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی صاحب نے فرمایا کہ تمہیں قرآن کی صورتوں میں سے ایک عظیم ترین صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورت یعنی الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی ہے, جو 7 دہرائے جانے والی آیتیں ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں. اب سبع المثانی یہ بات خود قرآن میں ایک جگہ آتی ہے, سورہ حجر کی آیت نمبر 87 میں, سورہ حجر کی آیت نمبر 87 میں اب سبع المثانی کے الفاظ آئیں, اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس حدیث میں فرما لیں یہ الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ یہی سبع المثانی ہے جو 7 دہرائے جانے والی آیتیں ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں. اور کیا فرمایا حضور نے؟ اور یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا. یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. القرآن العظیم سورۃ الفاتحہ ہی کو کہا گیا. ابھی میں نے آپ کو کون سا حوالہ دیا تھا؟ سورہ حجر کی آیت نمبر 87 وہاں یہ الفاظ آئے کہ اے نبی ہم نے آپ کو سبع من المثانی اور قرآن العظیم عطا کیا. تو حضور فرما رہے یہ سورہ فاتحہ ہی ہے جو 7 بار بار دہرائے جانے والی آیات, اور اپنی جگہ یہ بڑا ہدایت نامہ اللہ نے عطا فرمایا جس کو قرآن عظیم بھی کہا گیا. سبحان اللہ. ایک اور بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ایسے نور دیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے, یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت. کیا سبحان اللہ, بڑی پیاری بات آ گئی. ایسے 2 نور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے اور کسی کو نہیں عطا کیے گئے, وہ 2 ہیں, سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. آگے ذہن میں یاد ہے کسی کو کب نازل ہوئی تھی 2 آیتیں؟ جی تھوڑا سا سوچیں. ہاں جی, کچھ کو جواب آیا ہوگا کسی کے گھر میں, کسی کے کمرے سے, کہ ہاں معراج کی شب میں جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی 7 آسمانوں پر سے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور ملاقات کا معاملہ ہوا تو 2 تحفے عطا ہوئے تھے, نماز کا تحفہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. یہ حدیث جو صحیح مسلم کی ہے اس میں بتایا گیا سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ایسے 2 نور ہیں جو کسی کو نہیں عطا کیے گئے, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. دیکھا آپ نے کتنی ساری فضیلتیں ہیں, اس جیسی کوئی صورت اور کسی کتاب میں نہ قرآن میں ہے, اور یہی بار بار دہرائے جانے والی آیات قرآن عظیم, اور ایسا نور کسی اور کو عطا نہیں کیا کہ جو حضور کو سورہ فاتحہ اور البقرہ کی 2 آیات کی صورت میں عطا کیا گیا. یہ فضائل, فضیلت کی جمع فضائل, انگلش میں کہتے ہیں نا موٹیویشن ہونی چاہیے. تو فضیلت کیوں بیان ہوتی ہے؟ تاکہ ہمارے اندر موٹیویشن پیدا ہو, ترغیب پیدا ہو, اور ہم توجہ سے کوئی عمل کو انجام دیں. تو اعمال کی جب فضیلت بیان ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر شوق پیدا ہو, ذوق پیدا ہو. یہ سب کچھ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ سورۃ الفاتحہ کی عظمت دل میں پیدا ہو, مزید بڑھ جائے, اور مزید ذوق اور شوق سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہم نمازوں میں کرتے رہیں. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج ہم نے 2 باتیں ابھی تک سمجھی. ایک تو سورۃ الفاتحہ کا تھوڑا سا تعارف سامنے آ گیا, اور دوسرا سورۃ الفاتحہ کی جو فضیلتیں احادیث مبارکہ میں آئیں, حدیث کی جمع احادیث, تو سورۃ الفاتحہ کی جو فضیلت احادیث مبارکہ میں آئیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب آج کی تیسری بات وہ ہے تعوذ کے حوالے سے. تعوذ سبھی کو یاد ہے, چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. اس کی کیا فضیلت ہے آئیے سمجھتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے نا کہ جب ہم قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تو باوضو بھی ہوتے ہیں, با ادب بھی بیٹھتے ہیں, بڑے آداب کا خیال رکھتے ہیں. ایک بڑا ادب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. آئیے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. قرآن حکیم کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک نہ پہنچے. شیطان ہمارا کون ہے؟ دشمن ہے نا. تو کبھی چاہے گا کہ ہم اچھے بنیں؟ تو وہ ہمیں روکتا ہے, وہ ہمیں برائی کی طرف بلاتا ہے, وہ ہمیں قرآن شریف سے روکنا چاہتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اللہ اس سے ہمیں بچا لیں. ٹھیک ہے, دوبارہ پڑھ رہا ہوں. قرآن حکیم کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک نہ پہنچے. تعوذ پڑھ لینے سے آدمی شیطان مردود کے شر سے نکل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطانی وسوسوں سے دور ہو جاتا ہے.
2-3 باتیں آئی ہیں. جب ہم تعوذ کا اہتمام کریں گے تو شیطان مردود کے شر سے بچ جائیں گے. مردود کا لفظ اردو میں تو ذرا برا ہی سمجھا جاتا ہے. مردود کا مطلب جسے رد کر دیا گیا. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے رد کر دیا، دور کر دیا. پہلی بات، جب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان مردود کے شر سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں آ جاتے ہیں. اور اصل پناہ دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. امن دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہر شر سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. شیطان کے بھی حملوں سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب ہم تعوذ کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم شیطان مردود کے شر سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں آ جاتے ہیں، اور شیطانی وسوسوں سے بندہ دور ہو جاتا ہے. شیطان ہمیں برائی کی دعوت دیتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے، دوسروں کے ساتھ ظلم کرنے کو کہتا ہے، دوسروں کا حق مارنے کو کہتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کو کہتا ہے، کبھی حسد کرنے کو کہتا ہے، جیلسی جسے کہتے ہیں. یہ جو برائی کے خیالات آتے ہیں نا، شیطان کی طرف سے آتے ہیں. ان سے بچنے کے لیے تعوذ کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اسی لیے آگے لکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کر لیا کرو. یہ سورۃ النحل ہے جس کا سورت نمبر 16 اور آیت نمبر 98 ہے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے پناہ طلب کر لیا کرو. یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 98. البتہ یہ خاص طور پر یاد رہے کہ تعوذ قرآن حکیم کا حصہ نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا ایک ادب ہے. اس کی تلاوت کے آغاز میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو تعوذ کا مطلب بھی سمجھ آ گیا، ترجمہ بھی آ گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں کس سے؟ شیطان مردود سے. اللہ ہم سب کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے. اگلی بات کیا ہوگی تعوذ کے بعد؟ جی بالکل صحیح بات ہے، تسمیہ. اور تسمیہ کے حوالے سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ لکھا ہے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت. آئیے اس کو سمجھتے ہیں. کسی بھی جائز عمل سے پہلے تسمیہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے اور اسی کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے. کوئی بھی جائز عمل، ظاہری بات ہے ناجائز کام ہو، گناہ کا کام ہو، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے نا. تو بچوں کو تو ہم ایسے سمجھاتے ہیں نا، وہ جی فلاں چیز لگا رہے ہیں، مووی لگا رہے ہیں، گانا لگا رہے ہیں، پڑھو گے بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم آن کرو گے؟ نہیں سر ایسا تو نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بات جتنا بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہے اتنا ہم بڑوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. لیپ ٹاپ یوز کریں تو بسم اللہ پڑھیں، اسمارٹ فون کھولیں تو بسم اللہ پڑھیں، ٹیلی ویژن آن کریں تو بسم اللہ پڑھ لیں. بہت سے برے کاموں سے ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ. دوبارہ پڑھتے ہیں. کسی بھی جائز عمل سے پہلے تسمیہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے اور اسی کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے. جو کام کرنے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کی برکت حاصل ہو جائے گی جب اس کا نام لیا جائے گا انشاءاللہ. آگے لکھا ہے جو عمل اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت اور مدد شامل ہو جاتی ہے. یہ اہم ترین بات ہے. کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ، پانی پیتے ہیں بسم اللہ، اور بھی کوئی کام جب آغاز میں اللہ کا نام لیا تو اللہ تعالیٰ کی برکت بھی شامل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی وحی میں بھی رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا. پہلی وحی کون سی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا کا لفظ ہے نا، آگے کیا ہے؟ بسم ربک. سورہ العلق آیت نمبر 1 ہے. سورہ علق کا سورت نمبر 96 ہے اور آیت نمبر 1. پہلی آیت اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. تو گویا پہلی ہی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی اس میں پڑھنے کا حکم تو ہے مگر اللہ کے نام کے ساتھ. تو اللہ کے نام سے آغاز ہو، یہ پہلی وحی کی پہلی آیت میں حضور علیہ السلام کے ذریعے امت کو تعلیم عطا کر دی گئی. ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جائز کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل اور بے برکت رہتا ہے. مسند احمد، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ جو جائز کام اللہ تعالیٰ کے نام یعنی بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل اور بے برکت رہتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے کاموں میں برکتیں آئیں، اللہ کی رحمتیں ہمیں اس میں ملیں، تو ہمیں کاموں کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اور تسمیہ یہ قرآن حکیم کا بھی ادب ہے. تعوذ اور تسمیہ یہ قرآن حکیم کی تلاوت کے 2 آداب ہمارے سامنے آ گئے. مجھے خیال آ رہا ہے ایک سوال کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا، ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے، اور ہم پہلی وحی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ تو سورہ علق کی آیت نمبر 1 ہے. ماشاءاللہ اگر کسی کے ذہن میں سوال آیا تو بہت اچھا سوال آیا. اسی سے سمجھ لیں قرآن جب نازل ہوا تو اس کی ترتیب الگ ہے. اس ترتیب میں سورہ علق کی پہلی 5 آیات وہ سب سے پہلے ہیں،
لیکن آج سورۃ العلق کا نمبر کیا ہے؟ 96۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نازل ہوتا رہا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صحابہ کرام کو بتاتے رہے فلاں سورت کہاں رکھنی ہے، فلاں آیت کو کہاں رکھنا ہے، کس سورت کو پہلے کس سورت کو بعد میں، یہ سب حضور نے متعین فرما دیا۔ تو آج جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ تلاوت کی ترتیب بھی حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نازل ہونے میں سورہ علق کی 5 آیات پہلے، لیکن تلاوت میں سورہ فاتحہ سب سے پہلے۔ تو یہ ایک نازل ہونے کی ترتیب ہے جس کو ترتیب نزول کہتے ہیں، ترتیب نزول، اور ایک تلاوت کی ترتیب جس کو ہم ترتیب تلاوت کہتے ہیں، جس میں سورہ فاتحہ سب سے پہلے ہے۔ تو جن کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا بہت اچھی بات، جن کو ابھی سمجھ نہیں آیا بعد میں کسی وقت سمجھ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کی 4 باتیں ہو گئی، سورہ فاتحہ کا تعارف ہوا، پھر سورہ فاتحہ کی فضیلت کا بیان ہوا، پھر تعوذ کا ذکر ہوا، پھر تسمیہ کا بیان آیا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہے۔ لیسن پلاننگ کے مطابق تو ہم نے اگلی کلاس میں شروع کرنا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے۔ دیکھیے سورہ فاتحہ میں آیات 7 ہیں اور یہ ایک ہی رکوع پر مشتمل صورت ہے، اور میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چاہیں تو دوہرا لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دونوں کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب آپ آگے دیکھیں گے ہم نے 2 کلر استعمال کیے ہیں۔ ایک کلر میں جتنا قرآن کا ٹیکسٹ ہے جیسے کہ گرین کلر میں، اسی کلر میں اس کا ترجمہ ہے، پھر آگے ریڈ کلر ہے تو اسی ریڈ کلر میں اس کا ترجمہ ہم نے دے رکھا ہے تاکہ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا آسان ہو۔ آئیے میرے ساتھ دہراتے جائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، الرحمانی جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، ترجمہ جو بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ کرتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا ترجمہ غیر المغضوب علیہم نہ وہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں جی؟ آمین، جس کا ترجمہ اللہ قبول فرما۔ یہ ترجمہ ہوا۔ چھوٹی سی ایکٹیویٹی میں آپ کو عرض کرتا ہوں سب کے لیے، چھوٹوں کے لیے بڑوں کے لیے۔ سورہ فاتحہ پہ غور کیجیے گا، اس میں تقریباً 85% 80 سے 85% الفاظ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ خود غور کیجیے گا، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی بات انشاءاللہ۔ آج کی کلاس مکمل کرتے ہیں، اگلی کلاس میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔